جناب ساحل ادیم صاحب اس بات پہ بڑے پریشان ہیں، بڑے فکر مند ہیں کہ قرآن کے جو نمائندے ہیں، ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ صرف مولوی کیوں ہیں، غیر مولوی کیوں نہیں ہیں؟ جناب ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کے ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں وہ صرف مولوی رہ گئے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ختم ہو، قرآن پاک کا ریپرزینٹیٹیو غیر مولوی بھی بن جائے۔ اگر غیر مولوی جو ہے وہ بن جاتا ہے تو اسلام واپس ریوائیو ہو جائے گا۔ یہ بدو انٹلیکٹ کے ساتھ آپ اسلام پھیلائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ قرآن پاک کے ریپرزینٹیو صرف مولوی رہ گئے ہیں۔ اللہ کرے ایسا یہ بات ختم ہو، قرآن پاک کا ریپرزینٹیو غیر مولوی بھی بن جائے۔ اپنی اسکرین شیئر مت کریں پلیز اس موقع پہ۔ اور قرآن پاک کا اگر ریپرزینٹیو غیر مولوی بھی بن جائے تو اسلام واپس ریوائیو ہو جائے گا۔ مگر یہ بدو انٹلیکٹ کے ساتھ آپ اسلام پھیلائیں گے تو ایسے ہی ہوگا پھر۔ بدو انٹلیکٹ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس میں تو آپ کو کوئی شبہ نہیں، اب ہم بڑی تفصیل سے یہ بات بتا چکے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات کی ہی نہیں۔ جو بات کی ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور علماء مفسرین کے اقوال، جو کلاسیکل ایرا کے ہیں ان کے اقوال پیش کیے ہیں، اس کو یہ بدو انٹلیکٹ کہتے ہیں۔ تو پھر کہتے رہیں، ہم اسے چھوڑ کر پھر جہنم کے راستے پہ تو چل نہیں سکتے نا۔ ہمیں وہ بدو انٹلیکٹ، اگر وہ بدو انٹلیکٹ ہے نا، ابن کثیر کی انٹلیکٹ اگر بدو انٹلیکٹ ہے تو ہمیں قبول ہے، وہی جنت کا راستہ ہے۔ ہم یہ جو ان کی انٹلیکٹ ہے ساحل ادیم صاحب کی، یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کلاسیکل ایرا کے علماء کے خلاف ہے تو یہ جنت والی نہیں ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کر ادھر نہیں آ سکتے۔ رہی بات مولوی کی، تو مولوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کی نمائندگی صرف مولوی کیوں کرتے ہیں، باقی لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ قرآنی علوم کو جو سیکھے گا، اس پر مہارت حاصل کرے گا، زندگی کا بڑا حصہ اس پر صرف کرے گا، تفسیر کے لیے جتنے علوم ضروری ہیں ان کو حاصل کرے گا، جیسے حدیث ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، آثار سلف وغیرہ، وہی قرآن کو صحیح سمجھ پائے گا اور وہی قرآن کو آگے ریپریزنٹ کر سکے گا۔ ظاہر ہے وہی نمائندہ بن سکے گا نا۔ تو آپ کو شوق ہے تو آپ بھی میدان میں آئیں، مکمل مہارت حاصل کریں، عربی زبان سیکھیں اور جتنے بھی علوم ضروری ہیں تفسیر کے لیے وہ سیکھیں، تو آپ بھی میدان میں آ جائیں، شوق کے ساتھ آئیں۔ لیکن ساری زندگی گمراہ فلسفے پڑھ کے اور پڑھا کے آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ آپ قرآن کے نمائندے بن سکتے ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اس لیے ہم نے پچھلے لیکچر میں آپ کو آفر کی تھی کہ ہم آپ کو آن لائن پڑھا سکتے، اپنے ادارے میں آن لائن انرول کریں گے اور اس میں آپ کو عربی زبان و ادب، حدیث، تفسیر اور باقی علوم مفت میں سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ شوق سے قرآن کے نمائندے بنیں، بالکل بجا ہوگا آپ کو قرآن کا نمائندہ بننا، کون روکے گا آپ کو؟ لیکن اس وقت آپ بھی مولوی بن جائیں گے، کیونکہ مولوی وہی ہے جو قرآن حدیث کو پیش کر رہا ہے اور اس نے زندگی لگائی ہے اس فیلڈ میں، تو آپ بھی مولوی بن جائیں گے، کیونکہ آپ کے نزدیک مولوی کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ ہمارا کیا قصور ہے جو آپ ہمیں بدو کہہ کر اپنی تربیت کا بار بار اظہار کرتے ہیں؟ ہمارا قصور یہی ہے نا کہ ہم نے آپ کو بتایا پہلے کہ عصری علوم میں ہم نے بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن حدیث اور اس کے متعلقہ علوم و فنون وہ مدارس سے حاصل کیے ہیں، اور ان پر اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مہارت حاصل کی ہوئی ہے۔ یہی ہمارا قصور ہے نا، اس لیے آپ ہماری جو انٹلیکٹ ہے اس کو بدو انٹلیکٹ کہتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 20 سال صرف کیے ہیں ہم نے اس فیلڈ میں، عربی زبان، قرآن، حدیث، اصول، جتنے بھی سب کچھ متعلقہ علوم و فنون ہیں ان پہ ہم نے 20 سال اللہ کے فضل و کرم سے صرف کیے ہیں۔ تو آپ بھی صرف کریں اتنے سال، آپ بھی سیکھیں عربی۔ آپ انگلش کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ عربی سیکھیں آپ، جتنی توجہ آپ نے ادھر دی ہے اس سے آدھی بھی اگر آپ ادھر دے دیں تو آپ ماہر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ بھی قرآن کا درس شروع کر دیں۔ مولوی کوئی ایک ذات تھوڑی ہے کہ جو اس خاندان میں پیدا ہوگا وہی مولوی ہوگا۔ آپ بھی بن سکتے ہیں، عالم بنیں اور اس کے مطابق آگے تبلیغ اور ترویج کریں۔ اور اگر آپ ہمیں بدو کہتے رہیں، خود قرآن حدیث سے جاہل رہیں، خود عربی کا ایک لفظ بھی آپ کو صحیح پڑھنا نہ آئے، تو پھر ہم آپ کے طعنوں سے دل برداشتہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ، ہمیں محدثین نے بتایا ہے کہ ان کے دور میں بھی جو گمراہ لوگ ہوتے تھے وہ ان کو برے برے نام دیتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے طعنوں سے بھی یا آپ کی بدزبانی سے بھی ہم پریشان نہیں ہوتے، اور ہم اپنا مشن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی
جو پھیلائی ہوئی گمراہی ہے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے صاف کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے.